السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج جو ہم ویڈیو ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی دیکھنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اب آئیے ان کے کھانے پینے کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ تو کھانے کے تعلق سے جو روایت آتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے، جامع ترمذی میں کی روایت آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اور کہا کہ صحابہ سے کہا کہ تم لوگ سوکھے گوبر سے اور جو ہے ہڈی سے استنجا نہ کرو، لیتھ جس کو بولتے ہیں، سوکھا گوبر، حلال جانوروں کا سوکھا گوبر، استنجا طہارت نہ کیا کرو، پیشاب پیخانے کا استعمال نہ کیا کرو۔ عرب علاقے میں پانی بہت کم ہوتا ہے، تو استعمال کے لیے یا تو پتھر استعمال ہوتے یا تو پھر سوکھا لیت استعمال ہوتی تھی، تو کہا نہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ کل رات آپ نے فرمایا میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روک دیں کہ وہ ہڈی سے اور لیت سے سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ یہ نیک جن تھے، اس لیے کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور کی ہڈی اللہ نے ہمارے لیے غذا بنا دی ہے، وہ ہمارے لیے گوشت بن جاتی ہے۔ تو جب کوئی حلال جانور ہم کاٹتے ہیں اللہ کا نام لے کے، جب اس کی ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا، تو جنوں کے لیے وہ ہڈیاں کیا بن جاتی ہے؟ نرم گوشت۔ اور کہا کہ وہ جو سوکھا گوبر ہوتا ہے، لیت ہوتا ہے حلال جانوروں کا، وہ جانور ہمارے جانوروں کی جو ہے غذا ہے، ہمارے جانوروں کی۔ مطلب اس سے ایک بار اور پتہ چلی کہ جنوں کے بھی جانور ہے، کیسے ہیں؟ واللہ عالم۔ گائے ہے کیا، بھینس ہے کیا، ہیلا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، واللہ عالم۔ بہت سے لوگ خیال آ رہے ہیں کرتے واللہ، اس لیے بالکل کہتے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن حدیث تو یہ بتا رہی ہے ان کے بھی اینیمل جانور ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں کہ ہڈیاں ان کے لیے، مومن جنوں کے لیے گوشت، اور ہمارے حلال جانوروں کا لیت سکھا ہوا گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے، کھانا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسی ویسی حرکتیں کر لیتے ہیں، سمجھتے نہیں، جو پھر بعد میں پریشان ہوتے۔ اب آپ سفر پہ گئے، لیت سے آپ نے استنجا کر لیا یا ہڈی سے استنجا کر لیا، پھر بول رہے وہ لپٹ گیا، اس کو چپک گیا، اس کو بیمار ہو گیا، پرے تو ہوں گے نا۔ اب آپ کسی کے گھر جا کر اگر اس کا کھانا چرا لیں گے تو بٹ نیچرل وہ آپ کو رسپانس تو کرے گا نا، ہکال کے، مار کے، پتھر مار کے، لاٹھیوں سے ٹھوک کر، الگ الگ لوگ الگ الگ رسپانس دیتے ہیں۔ جیسا شہر میں اگر کسی نے کھا لیا تو لوگ بولیں گے یار آ کے گالیاں دیں گا، وہ گاؤں میں کھایا تو بولتے بھاگ بیٹا، اب لاٹھی پڑتی یہاں، تو کھا والوں کو نہیں سمجھتا کچھ بھی، کیس ویس بھی نہیں ہوتا ان کا، جلدی بھاگو بس یہاں سے، اپنی جان بچا لو۔ تو ڈیپینڈ ہے، تو ہم غلطی کریں گے تو پھر پچھتاوا تو ہونے والا ہے۔ تو احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت سی اور احتیاط نہیں، جس کی وجہ سے ان کے باؤنڈریز کو ہم چھیڑ دیتے جا کے۔ آپ سمجھیں حدیث سے فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو۔ ہمارے لوگوں کو تو بہت مزہ آتا ہے سوراخ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیشاب کرتے بچے ہمارے۔ سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں تمہارا بھائی رہتا ہو۔ ہولس میں سوراخ پیشاب نہیں کرنا چاہیے کبھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کرنا ہوتی تو آپ جاتے مٹی، جس مٹی پہ آپ طہارت کرتے، سبحان اللہ، آپ اتنے کانشیس تھے، جس کو کہیں گے طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کے معاملے میں، کہ جس مٹی پہ آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے اس سے پہلے جہاں وہاں خطرے گرنے کا ڈر ہے، اس مٹی کو اٹھا کے آپ ہاتھ سے ایسا کر لیتے تھے نرم، تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ اڑے۔ چونکہ اگر رف سرفیس ہوگا تو چھینٹیں اڑ سکتے ہیں، لیکن اگر مٹی نرم ہو تو پیشاب اندر چلا جائے گا۔ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ سوراخ میں منع کیا، سوراخ میں کرتے پھر بولتے پریشان۔ اسی طرح آپ نے منع کیا ہے کہ اگر جو لوگ گھر میں اوپر رہتے ہیں، اپنے اوپر والے گھروں سے گرم پانی یا خراب پانی سیدھے نیچے نہ پھینکو بلڈنگ سے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی بھائی جا رہا ہو اور اسے تکلیف ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو دیکھیں گے اسے پانی تھوڑی ڈالیں گے ہم، وہ تو گالیاں دیں گا نا ایک، اگر کوئی انسان ہے تو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارا بھائی جا رہا ہو، تکلیف ہو، جن ہے، گرم پانی ڈالو گے اسے لگ جائے گا۔ پھینکنا نہیں چاہیے، نہ اپنے پرنالوں میں ڈالیے، نوہریوں میں ڈالیے، ڈائریکٹ نہیں پھینکنا چاہیے۔ اب یہ ساری غلطیاں ہم کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو پیشاب کیا اور بورانچ ہو گیا، اس کو ایسا سا ہو گیا، بڈھا بن گیا، جھک کے چل رہا، حالانکہ جوان، حرکت کچھ نہ کچھ ہوئی، جس کی وجہ سے آپ نے ان کے باؤنڈریز کو چھیڑا، ان کے حدود کو چھیڑا۔ آپ اس کی باؤنڈریز کو چھیڑیں گے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے حدود میں گھستا ہے آ کر، پھر آپ بولتے ہو لپٹ گیا، چپک گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ کی غلطی ہے کہیں نہ کہیں۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی بھی ایک دنیا، ارے نہیں لیکن اگر وہ مومن ہے پھر بھی ہم کو کر رہے، ہم تو ایمان والے رہتے۔ اگر آپ ایمان والے اور کسی ایمان والے کے کھیت میں جا کے اجاڑ دیے تو وہ بولتا رہے نہیں ایمان والا ہے، بیٹا اجاڑو اجاڑو اور کھیت اجاڑو، ایمان والے بھائی ہے نا، دونوں کرو کام۔ ہوتا ہے کیا؟ بدلہ لیں گا نا آپ سے وہ، تو پھر وہ ایمان والا بھی جن ہوگا، تکلیف دیں گے تو کیوں چھوڑیں گے آپ کو؟ آپ چھیڑی مت، وہ بھی آپ کو چھیڑتے نہیں، ان کی اپنی دنیا، ہماری اپنے۔ ہاں، ہم ان کے باؤنڈریز میں گھسیں گے اور وہ ہماری باؤنڈریز میں گھسیں گے تو پھر یہاں تناؤ پیدا ہوتا اور یہاں مشکلات ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔
जी नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि जिन्नात जो हैं वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने हदीस बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नों का एक गिरोह आया और उसने आके कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने सहाबा को कहो कि वो जो हड्डियाँ हैं उनको ज़ाया ना करें, यानी उनके साथ शिकंजा वगैरह ना करें, उनको खराब ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसके अंदर गोश्त रखा है। यानी जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेके ज़िबा कर दिया जाता है, उसकी हड्डी में अल्लाह ताला ने हम जिन्नात के लिए गोश्त रखा हुआ है। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी गुज़ारिश की कि ये जो सूखी लीद होती है आपके हलाल जानवरों की, इसके साथ भी इस्तिंजा ना करें, गोबर के साथ इस्तिंजा ना करें, क्योंकि ये हमारे जो जानवर हैं, ये उनकी खुराक है। तो इससे पता चला कि ये चीज़ें खाते हैं, उनके जानवर भी होते हैं वो, उनके लिए भी खुराक है। हड्डियों की जो हलाल जानवरों की जो हड्डियाँ हैं, इनके अंदर जिन्नात के लिए खाना होता है, गोश्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफ़िज़।